یہ واقعہ ہے ایک چرواہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمان کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اور ٹھاپ پہاڑ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چروایا ہوں اور میں ایک حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا صحیح۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ چونکہ
वो चरवाहा बकरियां मुआदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापस कर दो, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हो गया और जाम शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने गए। एक जगह आपने देखा कि साहिबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो उनसे पूछा, क्या बात है? साहबा कराम ने फरमाया, ये जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता और ना ही किसी को मालूम है कि ये शख्स कौन है और कहां से आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं इसको पहचानता हूँ। ये वो चरवाया है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोज़ा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ऐ लोगों, मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर आती है, ना एक लम्हा पहले और ना ही एक लम्हा बाद। वो अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप कुछ लम्हा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नम में चला जाता, लेकिन अल्लाह ताला का करम के इसकी मौत ऐसी हालत में आई कि वो ईमान ला चुका था और सरदार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका था। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मे ईमान पर करे और हमें मरते वक्त कलमा नसीब करे। आमीन सुम आमीन।